الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق المصدوق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وساطت سے صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک تلاوت کی گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں احرص علی ما ینفعک، جو چیزیں تجھے نفع دینے والی ہے تو ان چیزوں کا حریص اور لالچی بن جا. مطلب یہ ہے کہ جو اعمال و افعال تمہیں آخرت میں نفع دینے والے ہیں، تمہاری مغفرت کا ذریعہ اور سبب بننے والے ہیں، تمہارے درجات کو بلند کرنے والے ہیں، ان اعمال و افعال کا حرص اور ان کی لالچ اپنے اندر میں پیدا کرو. دیکھیے، ویسے حرص بری چیز ہے. آدمی کے لیے بہت بڑا عیب ہے کہ آدمی دنیا اور مال و دولت اور نام و نمود اور شہرت کی حرص اور لالچ کرے. یہ بہت بڑا عیب ہے. شریعت مطہرہ نے اس سے منع کیا ہے، بلکہ اس میں شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جائز اور حلال طریقے سے محنت کے نتیجے میں جو دنیا تمہیں مل رہی ہے، جو مال و دولت تمہیں حاصل ہو رہے ہیں، اس کے اوپر قناعت کرو اور یہ سمجھو کہ میرے لیے اسی میں بہتری اور خیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی ساری خواہشات پوری ہو جائے. کوئی بڑا سے بڑا مالدار سرمایہ دار ہو یا بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری ساری تمنائیں اور ساری خواہشیں پوری ہو گئی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حقیقت کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم یعنی انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہوگی تو وہ تمنا کرے گا کہ 2 وادیاں ہو جائے، اور اگر سونے کی 2 وادیاں ہوگی تو وہ یہ تمنا کرے گا اور چاہے گا کہ 3 وادیاں ہو جائے. ابن آدم کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز بھرنے والی نہیں ہے. تو دنیا خواہشات پورا ہونے کا مقام نہیں ہے. اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ اللہ تعالی جائز اور حلال طریقے سے محنت کے نتیجے میں جو دنیا اور جو مال و دولت تمہیں عطا کر رہے ہیں، تم اس کے اوپر قناعت کرو. یہ کہو کہ اللہ نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے وہ میرے لیے بس ہے اور میرے حق میں بہتر ہے.
تو دنیا کی چیزوں میں، مال و دولت میں حرص کرنا یہ تو ممنوع ہے، لیکن نیکی کے کاموں میں، عبادات میں اور اعمال صالحہ میں حرص کرنا یہ شریعت میں مطلوب اور محبوب ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، احرص علی ما ینفعک، جو چیزیں تجھے آخرت میں نفع دینے والی ہے، اعمال صالحہ، نیکی کے کام، اور اسی طرح صدقہ و خیرات، جو بھی نیکی کے کام ہیں ان کی حرص اپنے اندر میں پیدا کر۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، فاستبقوا الخیرات، تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھے کہ فلاں مسلمان یتیموں اور مسکینوں کی ضرورت پوری کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، دکھی لوگوں کا دکھ دور کرتا ہے، تو تم بھی اپنے اندر اس کی حرص پیدا کرو کہ مجھے بھی ایسا بننا چاہیے۔ اور مسلمانوں ایک بات اچھی طرح سمجھو، کسی آدمی کی ضرورت پوری کرنا، اس کے کام آنا، اس کا دکھ دور کرنا، یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، اس سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ میں کسی دکھی آدمی کا دکھ دور کر دوں۔ کس کی طرف سے یہ اعتکاف؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ یہ کتنے بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس سے بڑا اجر و ثواب یہ ہے کہ کسی دکھی آدمی کا دکھ دور کر دیا جائے۔ تو بہرحال نیکی کے کاموں کی حرص ہمیں اپنے اندر میں پیدا کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ صحابہ کرام کو ہمیشہ یہ فکر سوار رہتی تھی کہ میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کیسے ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو رضی اللہ عنہما جو جلیل القدر صحابی ہے ایک روایت سنائی۔ فرمایا ابو ہریرہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی آدمی کسی مسلمان کے جنازے کی نماز میں شرکت کرتا ہے تو اس کو 1 قیراط اجر و ثواب ملتا ہے، اور جو مسلمان نماز کے ساتھ ساتھ دفن میں بھی شریک رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 قیراط اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ نے عبداللہ ابن عمر کو سنائی۔ قیراط یہ دنیا میں سونے کے ایک مخصوص وزن کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ وزن یہاں مراد نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 قیراط قیامت میں احد پہاڑ کے برابر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے رضی اللہ تعالی عنہما جب یہ روایت سنی تو افسوس کرنے لگے کہ ہم نے تو بہت سے لوگوں کی تدفین میں شرکت نہیں کی، چونکہ یہ روایت ہمیں معلوم نہیں تھی۔ ہم تو جنازے کی نماز پڑھ کر لوٹ جایا کرتے تھے، کاش کہ ہمیں یہ حدیث پہلے معلوم ہوتی تو ہم ہر جنازے کے دفن میں بھی شریک رہتے اور ہم اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے۔ یہ حرص تھی، یہ لالچ تھی اور یہ فکر تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا۔
یہ جو روایتوں میں اعمال کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ عمل کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، یہ عمل انجام دو گے تو اتنا ثواب ملے گا، یہ کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہمارے اندر میں ان اعمال کی ہرس پیدا ہو، ان اعمال کو کرنے کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کسی جگہ دعوت میں پیدل تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں جنگل تھا، بے پردگی کا کوئی احتمال نہیں تھا، تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا کہ عائشہ ہم دونوں دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون آگے بڑھ جاتا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے ساتھ یہ دوڑ کیوں لگائی؟ ایک تو حضرت عائشہ کی دل جوئی کے لیے، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کی دل جوئی کیا کرتے تھے، تو ایک تو حضرت عائشہ کی دل جوئی مقصود تھی، اور دوسرا یہ بتانا اور سکھانا تھا کہ بزرگی یہ نہیں ہے کہ آدمی ایک کونے میں بیٹھ جائے اور کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگے۔ بزرگی اس کا نام نہیں ہے، بلکہ عام انسانوں کی طرح اس دنیا میں شریعت و سنت کے مطابق رہنا اور پیش آنا یہ اصل بزرگی ہے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس مرتبہ نبی کریم علیہ السلام دوڑ میں مجھ سے آگے بڑھ گئے اور میں پیچھے رہ گئی، لیکن پھر ایک دوسری مرتبہ جب ایسا موقع آیا تو ہم دونوں نے پھر دوڑ لگائی، تو حضور اکرم علیہ السلام کا جسم چونکہ نسبتاً بھاری ہو گیا تھا، اس لیے آپ پیچھے رہ گئے اور میں آگے نکل گئی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہمارا معاملہ برابر سرابر ہو گیا، ایک دفعہ تم آگے بڑھ گئی اور ایک دفعہ میں آگے بڑھ گیا۔ میں نے یہ روایت کیوں سنائی ہے؟ اب آپ دیکھیے ہمارے اکابر رحمہم اللہ تبارک و تعالی کو سنت پر عمل کرنے کا کیسا شوق اور کیسا جذبہ اور کیسی ہرس تھی۔ حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ وبرکت مضجعہ ایک مرتبہ تھانہ بھون سے کہیں قریب کی بستی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ دعوت کھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت بھی پیدل تھے اور راستے میں جنگل تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، بے حیائی کا بے شرمی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تو حضرت نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بے شمار سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہمارے اکابر تو سنتوں کے عاشق تھے، سنتوں پر اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے، ان کا ایک ایک قدم سنت اور شریعت کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ یہی ہمارے اکابر کا امتیاز ہے۔ اگر واقعات پڑھیں تو پتا چلے سنتوں سے کیسا لگاؤ تھا، کیسی محبت تھی۔ تو حضرت نے سوچا بے شمار سنتیں اللہ کی توفیق سے زندگی میں آ گئی ہے، ایک موقع ہے حضور اکرم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا۔ چنانچہ اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم علیہ السلام نے جنگل میں اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی تھی، آج ہم دونوں بھی دوڑ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھ جاتا ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو کوئی دوڑنے کا شوق نہیں تھا، لیکن سنت پر عمل کرنے کا جذبہ اور حرص تھا۔ اور مسلمانوں، جب تک آدمی سنن نبویہ پر نہیں آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کی محبوبیت اور مقبولیت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کی حرص اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مسلمانوں،
یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ تو بڑا پرفتن دور ہے، ارتداد کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اب پوری پلاننگ چل رہی ہے، ہماری جان اور ہمارا مال یہ تو اب آسان ہو گیا ہے، غیروں کو اس کی فکر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اب مسلمانوں کا ایمان چھین لیا جائے اور ان کو ایمان سے محروم کر دیا جائے۔ یہ کون سا دور ہے؟ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت کی سینکڑوں دلیلیں ہیں، اللہ پاک نے آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، آپ کی ہر ادا معجزہ، آپ کی ہر نقل و حرکت معجزہ، لیکن میرے آقا کے نبی ہونے کی اور آپ کے سچے ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں پیش آنے والے جو واقعات ہیں ان سے ہمیں خبردار اور آگاہ کیا ہے کہ مستقبل میں یہ ہوگا، وہ ہوگا، اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے۔ یہ میرے آقا کی نبوت اور رسالت کی پکی دلیل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ نجومی تو تھے نہیں کہ ستاروں کی چال دیکھ کر پتہ لگا لے کہ مستقبل میں کیا آئے گا، بلکہ آپ اللہ کے نبی تھے، وحی کے ذریعے سے آپ کو ان باتوں کی اطلاع دی گئی۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے آنے سے پہلے تم اعمال میں سبقت کرو، اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی فکر کرو۔ ان فتنوں سے آنے سے پہلے جو فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے، جس طرح رات جب بڑھتی رہتی ہے تو اندھیرا بھی بڑھتا رہتا ہے، تو ایسے فتنے آئیں گے جو تمہیں اندھیروں میں، ضلالت میں اور گمراہی میں مبتلا کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ تو اعمال اور ایمان کی فکر کر لو۔ مسلمانوں یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، یہ دور مال و دولت جمع کرنے کا دور نہیں ہے، یہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا تو مقدر کی ہمیں عطا فرمائیں گے ہی۔ میرے آقا فرما کے گئے ہیں کہ میں تم پر مفلسی کا خوف نہیں کرتا، تم پر محتاجگی نہیں آئے گی، بلکہ دنیا تم پر پھیلائی جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی جانور کو بھوکا نہیں سلاتا تو ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اللہ ہمیں کیسے بھوکا سلائے گا؟ تو یہ دنیا کی فکریں کرنے کا، مال و دولت کو زیادہ جمع کرنے کی فکر کرنے کا زمانہ نہیں ہے۔ مسلمانوں اپنے ایمان کی فکر کر لو، اپنے اعمال کی فکر کر لو، ورنہ کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کوئی درمیانی بات نہیں فرمائی کہ صبح مومن ہوگا اور شام کو اس کا ایمان کمزور پڑ جائے گا، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، ناچ گانے کا شوقین ہو جائے گا۔ ایسی کوئی درمیانی بات نہیں فرمائی، بلکہ سیدھی بات فرمائی میرے آقا نے کہ شام کو وہ کافر ہو جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور آگے فرمایا شام کو مومن ہوگا اور صبح میں کافر ہو جائے گا۔ کیوں ایسا ہوگا؟ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے معمولی سامان کے خاطر وہ اپنے دین کو بیچ دے گا، یعنی دنیا کی محبت کا اس کے دل پر ایسا غلبہ ہوگا کہ اپنی آخرت کو پیچھے کرے گا اور اپنی دنیا کو آگے کرے گا، دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر دے گا اور وہ مرتد ہو جائے گا۔
ایمان سے نکل جائے گا، اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص مرتد ہونے کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا اور مرے گا، اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت کر دیے جائیں گے۔ اس نے جو تہجدیں پڑھی ہے ضائع ہو جائے گی، جو نمازیں ادا کی ہے وہ سب حبط اور بیکار ہو جائے گی، جو صدقات کیے ہیں اور جتنی بھی اس نے محنتیں کی ہے ارتداد کے بعد، مرتد اور گمراہ ہو جانے کے بعد وہ ساری کوششیں اس کی ختم ہو جائے گی۔ اور اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ جو تقاریر ہوتی ہے اور دینی مجلسیں جو منعقد ہوتی ہے، ان کا مقصود کوئی تقریر جگانا نہیں ہوتا، بلکہ ایک فکر دلانا ہوتا ہے۔ ہم اپنی بھی فکر کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھٹک جاؤں، گمراہی کے دلدل میں پھنس جاؤں، اور ایمان کی جو قیمتی دولت اللہ نے عطا کی ہے وہ مجھ سے سلب ہو جائے۔ اپنی بھی فکر کرے اور اپنی اولاد کی بھی فکر کرے۔ آج مسلمان پوری طرح اپنی اولاد کی فکر سے بھی غافل ہو چکا ہے۔ ارتداد کی ایک ہوا پھیلی ہے۔ مستند عالم دین نے فرمایا ابھی اس وقت 8 لاکھ لڑکیاں ہمارے ہندوستان میں مرتد ہو گئی ہے، اور یہ تو صرف لڑکیوں کی تعداد ہے، اس کے علاوہ لڑکے اور مرد کتنے مرتد ہو گئے وہ تو اللہ جانے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، ایک لڑکی حافظ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی دولت دی ہے، وہ مرتد ہو رہی ہے۔ حافظ قرآن کے بچے مرتد ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں ہمیں تو کوئی ہوش و حواس ہی نہیں ہے۔ اللہ جانے کون سی دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اور مجھے معاف فرمائے، لڑکیوں میں جو ارتداد آتا ہے وہ ان اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے واسطے سے آتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو ان یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں، اور ہم خبر نہیں لیتے کہ وہ وہاں جا کر کس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیا سیکھ کر آتے ہیں۔ مسلمانوں، ہم دنیاوی تعلیم دلانے کے منکر نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، لڑکیوں کو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو دنیاوی، لیکن ان کے دین کی فکر کرنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ارتداد کے ماحول میں ہمارے اپنے لڑکے پھنس کر ایمان سے محروم ہو جائے۔ اگر ایمان ہاتھ سے گیا تو یقین جانو سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احرص علی ما ینفعک، جو چیزیں تجھے آخرت میں نفع دینے والی ہے، جو اعمال تجھے وہاں قبر کی اندھیریوں میں اور اللہ کے سامنے پیشی کے وقت کام آنے والے ہیں، ان اعمال کی حرص اپنے اندر پیدا کرو۔ تو آج سے ہم سب یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہماری فکر اور کوشش یہ ہوگی کہ کسی طرح میرے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے، اور کس طرح میں اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ بن جاؤں۔ یہ نہ سمجھو مسلمانوں کہ آخرت کی اور دین کی فکر کریں گے تو دنیا برباد ہو جائے گی۔ دنیا کبھی برباد نہیں ہوگی۔ اللہ سکون عطا فرمائیں گے، اطمینان عطا فرمائیں گے، قناعت کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ جو بندہ مسلم اپنی آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہو اور اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرنے کی کوشش میں لگا ہو، کیا اللہ اس کو یہ حقیر دنیا عطا نہیں فرمائیں گے؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قوی ایمان نصیب فرمائے، ضلالت سے، گمراہی سے، ارتداد سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق و سعادت سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔